ہوم منسٹر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اس دیوار کو توڑ کر، اس قلعے کو توڑ کر وہ کوشش کرے کہ جموں کشمیر کے عام لوگوں سے ملے اور حالات کا جائزہ لے اور اپنے لیے یہ پتہ کرے کہ یہاں کے لوگ کس عذاب و عطاب میں اس وقت چل رہے ہیں۔ اور ایک بہت ضروری چیز جو میں ہوم منسٹر صاحب کو بولنا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری آواز ان تک پہنچانے کے لیے سڑکوں پر بھی آنا چاہتے ہیں، ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر پولیس کی طرف سے یہی ہدایت ہے کہ ہوم منسٹری کے اسٹرکٹ آرڈرز ہے کہ اگر آپ اپنی آواز اپنے حق کے لیے سڑک پر بلند کریں گے، آپ کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پی ایس اے کے تحت بند کیا جائے گا اور ریاست کی مختلف جیلوں میں بی جے پی کے کارکرتا اور بی جے پی کے لیڈر آج بھی آپ دیکھیں گے انہوں نے ہی ان کو گھیرا کیا ہوگا، اور جب وہ انشاءاللہ سری نگر آئیں گے یہاں پر بھی ان کے ارد گرد وہی لوگ ہوں گے جو ایڈمنسٹریشن میں انہی کے تعینات کیے گئے لوگ ہیں اور بی جے پی کے جموں کشمیر کے لیڈر۔ ایک دیوار ان کے اور جموں کشمیر کی عوام کے بیچ میں ان لوگوں نے کھڑا کی ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ کیوں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ دیوار نہیں ہوتی اور اگر ہوم منسٹر صاحب کو زمینی حقائق پر نظر ہوتی تو کشمیر کے لوگ اس عذاب اور عطاب میں نہیں ہوتے، ضرور کوئی نہ کوئی حل انہوں نے ان کی پریشانیوں کا نکالا ہوتا۔ میں پریشانیاں اگر گناؤں تو میرے پاس ایک ان گنت لسٹ ہے۔ ایک نیریٹو جموں کشمیر میں جو ہے پھیلایا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے پوری ریاست میں لوٹ کھسوٹ کی ہے۔ آئے دن ہم سنتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ لینڈ کا ایشو ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ایشو ہو، تو دوشی سابقہ حکمرانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی جموں کشمیر کا نیریٹو ہے۔ میں اپنے ہوم منسٹر صاحب سے ایک مؤدبانہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دورِ حکومت جناب مفتی محمد سعید صاحب کے 16 کلو راشن پر انڈیویجول دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ بات سچ ہے، یہ لوگ مفتی صاحب کے رشتہ دار ہیں، یہ لوگ پی ڈی پی کے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہی کے لیے ہم نے حکومت کی ہے، انہی کے لیے ہم اقتدار میں آئے ہیں۔ تبھی ہم نے ان کی معاشی حالات کو دیکھ کر مفتی محمد سعید صاحب نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت 16 کلو پر 100 راشن کا اعلان کیا تھا اور دیا تھا، جس کو مفتی صاحب سابقہ حکمرانوں کے لوٹ کھسوٹ کو بتا کر آج 4 کلو 5 کلو پر پہنچایا گیا ہے۔ میرا جناب ہوم منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا یہی لوٹ کھسوٹ ہماری حکومت نے کی ہے؟ کیا یہی کام ہماری حکومت نے کیا ہے کہ ان غریب لوگوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کو یہ کھانا فراہم کیا؟ یہی دوش ہے سابقہ حکومت کا، اور یہی یہ بی جے پی کے لوکل نیتا اور یہاں کے افسر کیا یہی باتیں ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو دلی میں جا کے بتاتے ہیں؟ تبھی ان کی نظر ان مسئلوں پر نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا ہر بی پی ایل ہر غریب انسان کو 500 روپیہ بجلی فیس دیا جاتا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کے پاس اس کی معاشی حالات اچھی نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی رشتہ داری ہماری حکومت نے نبھائی تھی، اور اسی رشتہ داری کو لوٹ کھسوٹ کا نام دے کر ہوم منسٹر صاحب کو بتایا گیا ہے۔ تبھی تو یہاں پر آج گھر گھر میں سمارٹ میٹر اور پری پیڈ میٹر لگائے جا رہے ہیں تاکہ سابقہ حکومت کی لوٹ کھسوٹ کو روکا جائے اور اس غریب انسان کو جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کا گزارا نہیں ہے اس کو اس بجلی فیس کے بوجھ کے طرح دبا دیا جائے۔ اور المیہ دیکھیے، یہ شاید ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوگی، یہاں پر ہر کوئی کام جو عوام کے خلاف کیا جاتا ہے، چاہے راشن کی کٹوتی، چاہے بجلی بل میں اضافہ، یہ ہر کوئی کام ہوم منسٹر کے نام پر یہاں کیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے اور کہا جاتا ہے یہ ہوم منسٹری سے ایڈوائزری ہے۔ ہم اپنی بات سڑک پر جا کر رکھ نہیں سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہوم منسٹری کی طرف سے آپ کو احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو پی ایس اے کے تحت بند کیا جائے گا، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ غلط ہے۔
ہوم منسٹر صاحب بی جے پی کے ضرور ہے، ایک قداور نیتا ہے، لیکن ہوم منسٹر ہے، سارے ملک کے ہوم منسٹر ہے، 130 کروڑ لوگوں کے ہوم منسٹر ہے. ان کے ارد گرد یہ دیوار جو بنائی ہے، اس دیوار کا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم نہیں جانتے کہ جب کسانوں نے آندولن شروع کیا، 1 سال تک آندولن شروع کیا، اور انہی ہوم منسٹر صاحبان نے اور پرائم منسٹر نے اس آندولن کو چالو ہونے دیا، جاری ہونے دیا، اور بالآخر ان کسانوں کی بات مانی اور ان کے مسئلے حل کیے. کیا لداخ اور کرگل کے لوگ احتجاج نہیں کرتے ہیں؟ ان کو احتجاج کرنے دیا جاتا ہے. اور آج انہی لداخ اور کرگل کے لوگوں کو دلی میں منسٹر آف ہوم اسٹیٹ نے بلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہوم منسٹر نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں کی آواز سنے، وہ چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، لوکل بی جے پی لیڈرشپ کی طرف سے، یہ نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہر کوئی آرڈر، یہ ہر کوئی جو ہے یہ ہوم منسٹری سے آتا ہے. میری گزارش ہے آپ کی وسادت سے، ہم کوئی کوشش نہیں چھوڑیں گے پرائم منسٹر تک، ہوم منسٹر تک اپنی بات پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں ہم چھوڑیں گے. کل ہوم منسٹر صاحب آج یہاں آئیں گے، مجھے یقین ہے ان کو پولو ویو لیا جائے گا، ان کو پولو ویو کا مارکیٹ دکھایا جائے گا، ان کے ارد گرد یہی لوگ ہوں گے، لیکن ان کو میرے شہر سری نگر کی ان گلیوں میں نہیں لیا جائے گا جہاں ڈرینیج کی وجہ سے لوگوں کو جوتے نکال کر پتلون اوپر چڑھا کر اپنے گھر میں جانا پڑتا ہے. لیکن ان کو وہ پروٹیسٹ جو پارم پورہ، جو کھانیار، جو نوگام، جو چھانپورہ میں ہوتا ہے لوگوں کا، اور چیخ چیخ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بجلی فیس نہیں دے سکتے، ہمارے اوپر رحم کیا جائے، ان کو ان لوگوں کا پروٹیسٹ نہیں دکھا جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا 16 کلو سے راشن جو ہے 4 کلو پر ریڈیوس کیا گیا ہے، ان کو ضرور یہ پولو ویو مارکیٹ دکھائیں گے، ان کو ضرور یہ بولا جائے گا G20 کی میٹنگ کامیاب رہی. ہاں یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے در پردہ جو حقیقت ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے ہوم منسٹر صاحب نہ کہ ان لوگوں سے ملے جو بی جے پی کے کارکرتاؤں نے لوگ ان کے لیے ارینج کیے ہیں جموں میں، سری نگر میں، وہ عام لوگوں سے ملے، ہم سے نہ ملے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو بالوقت ہر وقت ہمیں ہے ملنے کی. چلیے نہیں ہم سے ملنا چاہتے ہیں نہ ملے، لیکن عام لوگوں سے ملے. ان لوگوں کو چھوڑ کے جو ان کے کارکرتا ان کے پاس لائیں گے، میری درخواست ہے ہوم منسٹر صاحب سے، وہ عام لوگوں سے ملے اور عام لوگوں سے دریافت کرے کہ وہ کس عذاب اور عذاب میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. اور ایک ہی نام ہے جو عام لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ اگر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوم منسٹری کے آرڈر سے ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آج کی جموں کی ریلی میں اور سری نگر میں جب وہ لوگوں سے خطاب کرے، وہ اس چیز کو کلیئر کرے. میرا دل یہ نہیں مانتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف اس حد تک جائیں گے کہ لوگ چیختے چلاتے سڑکوں پر آ رہے ہیں. یہاں ٹورزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے ٹورسٹ آئے ہیں، لیکن اس ٹورزم کا ریٹرن جو ہے وہ سڑک پر کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ لوگ کیوں اکنامکلی پریشان ہیں؟ ان کو یہ دیکھنا ہے کیا وجہ ہے. اگر ٹورزم بھی ٹھیک ہو گیا، اگر حالات میں بھی کسی حد تک سدھار آیا، تو لوگ جموں کشمیر میں کیوں پریشان ہیں؟ میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس دیوار کو چھوڑ کے جو ان کے ارد گرد بنائی گئی ہے، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہمارے ایل جی صاحب کے ارد گرد بھی ایسی دیوار بنائی گئی ہے، اور سوچی سمجھی چال ہے یہ، تاکہ یہ لوگوں کی جو اصلی حالات ہے، جو ان کی پریشانی ہے، وہ نہ سمجھ سکے. میری بالآخر اور آخر